الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا وفي رواية فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز دینی اسلامی بھائی ہیں اور گھروں میں بیٹھ کر سن رہی باپردہ مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اشہر حج یعنی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں. شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں اور ذی الحجہ میں پوری دنیا سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو مکے کے اندر طلب کیا جاتا ہے. وہ شاید عالم اسلام کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. حج ایک یونیورسل عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں سے کہ ان میں جو بھی حج کی طاقت رکھتا ہے ان سب کو وہاں پر طلب کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے مسلمانوں کی عظیم وحدت اور یونٹی کا منظر وہاں نظر آتا ہے. میرے بزرگوں، حج کے جو خاص خاص ارکان ہیں، اعمال ہیں، وہ تو وہی انجام دیے جاتے ہیں جیسے مینا میں قیام ہے، مزدلفہ کا قیام ہے، عرفے کا قیام ہے، شیطان کو کنکر لگانا ہے یا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. یہ وہ اعمال ہیں جو صرف حاجی وہاں انجام دیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ایک عمل کو اتنی وسعت عطا کی ہے کہ اس کو صرف مکے تک محدود محسوس سمت نہیں رکھا بلکہ پورے عالم میں اس عمل کو پھیلا دیا. وہ قربانی کا عمل ہے. جو حاجی وہاں پہنچتے ہیں ان میں سے جو بھی حج اور عمرہ ایک سفر کے اندر کریں وہ قربانی کریں گے. اسی طریقے سے جو لوگ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کریں جس کو مفتیوں کی ٹیکنیکل لینگویج میں قران کہا جاتا ہے وہ لوگ بھی قربانی کریں گے. البتہ حاجیوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان مسلمانوں میں سے جن لوگوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جس کی تفصیل ابھی آتی ہے ان تمام لوگوں کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ آپ لوگ بھی حج سے تعلق رکھنے والے اس عمل میں شرکت کرو. قربانی کیا ہے؟ قربانی ہمارا شعار ہے. شعار انگریزی میں اس کو سمبول کہا جاتا ہے، گجراتی میں اسے پرتیک کہتے ہیں. شعار کس کو کہتے ہیں؟ شعار ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے جو قوموں کی زندگی کی نشانی ہوتی ہے. اگر وہ شعار باقی رہتے ہیں
وہ प्रतीक अगर बाकी रहते हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि ये कौम दुनिया में जिंदा है, और अगर वो शियार वो प्रतीक दुनिया से खत्म हो जाए तो वो इस बात का अलार्म होता है कि अब ये कौम दुनिया से खत्म होनी चाहती है। कौमें अपने प्रतीक से पहचानी जाती है, कौमों का अपना एक सिंबोलिज्म होता है। उन सिंबल्स के साथ साथ दुनिया में वो अपने अस्तित्व को साबित करती रहती है, आगे बढ़ाती रहती है, और उन सिंबल्स के जरिए से अपने खास संस्कारों को अपनी आने वाली नस्लों तक ट्रांसफर करती रहती है। लेकिन अगर वो सिंबल्स खत्म हो जाते हैं, वो प्रतीक अगर दुनिया से लद जाते हैं, उनका दौरा खत्म हो जाता है, तो इस सूरत में वो उस कौम के अस्तित्व के ऊपर खतरे की घंटी बन जाती है, और आइंदा आने वाली नस्लें उस प्रतीक और शियार से महरूमी के नतीजे में अपनी बेसिक वैल्यू से वंचित हो जाती है, अपने मूलभूत आस्थाओं से दामन छुड़ा देती है। तो कुर्बानी इसी तरह का एक शियार है। अगर हम सब ये चाहते हैं कि हमारा वजूद बाकी रहे, अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक जिंदा कौम के तौर पर इस दुनिया में जिंदगी गुजारें, हमारी आइडेंटिटी बाकी रहे, हमारी पहचान बाकी रहे, तो हमें अपने शियारों को अपने गले से लगाना चाहिए। और खास तौर पर ये बात एक ऐसे दौर में आपकी खिदमत में अर्ज की जा रही है जबकि कुर्बानी जैसी अजीमुश्शान इबादत के बारे में मुसलमानों को लघुता ग्रंथि का शिकार बनाया जा रहा है। लघुता ग्रंथि ये है कि एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इसके जरिए से नऊजुबिल्लाह उनके कहने के मुताबिक जानवरों की हत्या होती है और ये जीव दया के खिलाफ है और ये एक तरह का जानवरों के ऊपर जुल्म है। इस प्रोपेगेंडे के जरिए से मुसलमान अपनी कुर्बानी के बारे में जिस फख्र के एहसास के साथ जीते थे, जिस दीवानगी के साथ इस कुर्बानी को पेश करते थे, उन भावनाओं को धीरे धीरे खत्म करके मुसलमानों को ज़हनी तौर पर, मानसिक तौर पर ऐसे माहौल में लाया जा रहा है कि वो कुर्बानी के अमल को अंजाम तो दे, लेकिन एक अपराध भावना के साथ अंजाम दे। वो ये समझे कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं हम इन मासूम जानवरों को इसके नतीजे में तकलीफ तो नहीं पहुंचाते। तो नास्तिकता कौमों के अंदर स्टेप बाय स्टेप आती है, वो एक साथ नहीं आती। आज अगर आपके दिल में इन जानवरों को ज़बह करते हुए अपराध भावना पैदा होती है, तो आइंदा आने वाली नस्लें हमेशा के लिए कुर्बानी की छुरियां दफन करके रख देंगी और ये कहेंगी कि कुर्बानी तो नऊजुबिल्लाह जानवरों के ऊपर जुल्म है, और ये हो रहा है। एक लड़का हमारे पड़ोस दूर के सूबे के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, जहाँ का मैनेजमेंट नॉन मुस्लिम था। तो वो अपनी वालदा से एक दिन आकर कहने लगा कि हमारे घर में गोश्त पकाना बंद करो। तो वो लोग ताज्जुब में पड़ गए। वो कहने लगा, स्कूल में हमारी टीचर ये बताती है कि ये सब जीव हत्या है, ये जीव दया के खिलाफ है, ये जानवरों के ऊपर जुल्म है, इसलिए घर में सिर्फ और सिर्फ सब्जी पकनी चाहिए, गोश्त पकाना बंद किया जाए। अब ये 12-13 साल का लड़का है जिसका ब्रेन वॉशिंग इस तरीके से किया गया कि वो कुर्बानी जैसे अजीमुश्शान अमल को या गोश्त खोरी जिसको शरीयत ने हलाल करार दिया है, कुल हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादी वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, वो अल्लाह जिसने अपने बंदों के लिए खाने की पाकीज़ा चीजें हलाल की है, वो कौन जालिम है जो उसको हराम ठहराता है। कुरान करीम कहता है। अब आप सोचिए कि यही बच्चा जब बड़ा होगा तो जो लोग प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं कि जीव हत्या बंद करो, ये बच्चा भी कहीं उसी लाइन में प्ले कार्ड लेकर खड़ा हो जाएगा और इस्लाम से अपने रिश्ते को तोड़ देगा, इन आयतों का मुनकिर हो जाएगा। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को इस्लाम की सही सूरत पेश करें, तो इस कुर्बानी के अमल को हमें अपनी आबादी के अंदर जिंदा रखना होगा, अपनी बस्तियों में उसको जीवित रखना होगा। और आजकल कुर्बानी एक बोझ बनता जा रहा है। यहाँ तक जबानों पर बात आ जाती है कि भाई ये झंझट कौन अपने सर ले, इसलिए हमने तो गुना सूबे में हिस्सा दे दिया, हमने तो गुना सूबे के अंदर कुर्बानी करवा दी। ये कहकर आदमी अपने कंधे से इसका बोझ उतार देता है और उसको झंझट ख्याल करता है। मेरे बुजुर्गों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखिए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن اپنے دست مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھ سے 63 اونٹ قربان کیے تھے، اور 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، پورے 100 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان فرمائے، اور ان میں سے 63 اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ اور کیسی دیوانگی! آج اگر جانور تلاش کرنے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر کرنا پڑے، ہمارے قدم بھاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن پہنچے ہوئے تھے، وہاں سے وہ اونٹوں کی ایک بڑی تعداد لے کر مکہ پہنچے، اور ان اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ قربانی کے جانوروں کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرایا جا رہا ہے۔ تو ایسی دیوانگی کے ساتھ ہمیں اس قربانی کے عمل کو انجام دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرنے والے سے کتنے ناراض ہیں۔ آپ نے فرمایا من وجد ساعۃ ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ گویا کہ لہجہ اتنا تلخ ہے، اتنا تیز ہے کہ آپ گویا کہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا جس پر قربانی واجب ہے، اس کے باوجود قربانی کے عمل کو انجام نہیں دیتا۔ اس لیے آدمی کو اپنا کچا قصہ کسی مفتی کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور اسے پوچھنا چاہیے کہ حضرت آپ مجھے بتائیں میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں، ورنہ ناواقفیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر قربانی سالہ سال رہ جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو خود مستحق کے زکات ہوں۔ ایسے ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جن پر حج واجب تھا اور لوگ ان کو سالہ سال تک مستحق کے زکات سمجھ کر زکات دیتے رہے۔ ایسے ایسے لوگ سماج میں پائے جاتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ تو جن لوگوں کے اوپر زکات واجب ہے ان پر قربانی واجب ہے، یہ تو 2 اور 2 4 کی بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بڑا ورگ ایسا نکل آئے گا جس پر زکات تو واجب نہیں ہے لیکن اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہر وہ شخص جس کے پاس اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے زائد اتنا سامان ہے جس کی قیمت 612 گرام چاندی کو پہنچ جاتی ہے، اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس آدمی سے 3 حکم متعلق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 وہ زکات نہیں لے سکتا، نمبر 2 اس پر صدقہ فطر واجب، اور نمبر 3 اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ 612 گرام چاندی آج کل 42 یا 43 ہزار روپے کی آتی ہے۔ تو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے زائد اتنا سامان ہے کہ 44,000 تک پہنچ جائے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ٹیک فار ایگزامپل، ایک آدمی کے پاس پہننے کے 3-4 جوڑی سے زائد کپڑے ہیں، اس کے پاس 2 جوتوں سے زیادہ جوتے ہیں گھر میں، ایک موبائل سے زیادہ ایکسٹرا موبائل ہے، اس کے گھر کے اندر مچھلی گھر ہے، مثلا جس کو ہم ایکویریم کہتے ہیں، گھر میں استعمال کے ایسے برتن ہیں جو سال گزر جاتا ہے، استعمال میں نہیں آتے۔ اب ان ساری کی ساری چیزوں کو اگر جمع کیا جائے اور اس کی ویلیویشن نکالی جائے تو یقیناً 44,000 تک تو آرام سے پہنچ جائے گا۔ تو اس اینگل سے اگر آپ دیکھو گے، اگر ہم دیکھیں گے تو اس بستی کی میجورٹی کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے اکثر لوگوں کے اوپر، بہومت لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جس پر زکات واجب ہو وہ قربانی دے، اور ہم پر زکات واجب نہیں ہے تو ہم پر قربانی بھی واجب نہیں۔ ایسا نہیں ہے، زکات واجب ہونے کے لیے جو معیار ہے وہ الگ ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے جو کسوٹی ہے وہ الگ ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑی سنکھیا ایسی ہو سکتی ہے جس پر زکات تو واجب نہ ہو لیکن اس پر قربانی واجب ہو۔ تو اب ہر شخص اپنے آپ کو کسی بڑے کے سامنے پیش کرے کہ میری یہ حالت ہے، آپ مجھے بتائیں کہ مجھ پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پلس اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ
کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر کئی کئی صاحب نصاب لوگ ہیں، بیٹا کماتا ہے، دوسرا ایک بیٹا کماتا ہے، باپ کماتا ہے، گھر میں خاتون کے پاس بھی سونا ہے، تو اب سب کا الگ الگ شمار کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں 3 4 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی، تو وہ گھر یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا کہ ایک بکرا خرید لیا جائے اور اسی کو قربان کر دیا جائے، پورے گھر کی قربانی ادا ہو جائے۔ نہیں، قربانی اگر انڈیویجولی سب کے اوپر واجب ہوتی ہے تو صرف پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا دینے سے گھر کی ہر فرد کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ چاہے تو مستقل سب کے لیے ایک بکرا لایا جائے، یا چاہے تو کسی بڑے جانور میں سے ایک ایک حصہ لے لیا جائے۔ تیسری بات جو اس سلسلے میں یاد رکھنی ہے وہ میرے بزرگوں یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے ہمارے یہاں الحمدللہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اعمال اپنے پیچھے ایک میسج رکھتے ہیں، وہ اپنے پیچھے ایک پیغام رکھتے ہیں۔ ہر عمل کے نتیجے میں یا تو کوئی مینٹالٹی کریٹ کی جاتی ہے یا اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی کوئی کسی خاص سمت میں تربیت کی جاتی ہے، جیسا کہ نماز ہے، جیسا کہ روزہ ہے۔ ان دونوں عمل کے پیچھے مسلمانوں کی جس انداز کی تربیت مقصود ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ اس کے ذریعے سے ٹائم ڈسپلن کا پابند بنایا جاتا ہے کہ اگر آدمی نماز کا وقت نکل رہا ہے اور وہ 1 منٹ تاخیر سے اگر پڑھے گا اس کو ادا نماز کا ثواب نہیں ملے گا، وقت سے پہلے اگر پڑھے گا تو اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ رمضان ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، سحری سے لے کر افطاری، صبح صادق سے لے کر افطار کے جو 14 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر سحری کا وقت ختم ہوا صرف 1 منٹ گزرا ہے اور آدمی نے کوئی کھانا کھا لیا، کچھ پی لیا، اب وہ کہے کہ میں عشاء کے وقت افطار کروں گا، مجھے چھٹی دے دی جائے، اس کو چھٹی نہیں دی جائے گی، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کوئی 14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا اور افطار کے 1 منٹ پہلے اس نے کھانا کھا لیا، اس کا روزہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ وہ کہے کہ یا اللہ میں 14 گھنٹے بھوکا رہا ہوں، آئندہ کل کا روزہ میں 20 گھنٹے کا رکھ لوں گا، میرا روزہ قبول کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سویکرت نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ تمہیں ٹائم ڈسپلن کا پابند بنایا گیا تھا، تم نے اس گائیڈ لائن کو فالو نہیں کیا، اس وجہ سے تمہارا روزہ وہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو روزے نماز کے جہاں بہت سارے مقصد ہیں، وہاں ایک یہ ہے کہ انسانوں کو ٹائم ڈسپلن کا پابند کیا جاتا ہے، ٹائم ڈسپلن سکھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا عظیم الشان عمل بھی اپنے اندر انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک پیغام رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسانوں کی، مسلمانوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ایک خاص مینٹالٹی اس کے ذریعے سے کریٹ کی جاتی ہے۔ وہ پیغام میرے بزرگوں، ان پیغاموں میں سے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تو تمہارے بڑے ابا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو اس قربانی کے ذریعے سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ریکنیکٹ کیا جاتا ہے، ان سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے جوڑا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ صدیاں گزر گئی، لیکن صدیاں گزر جانے کے باوجود ہر سال تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور اس معمار کعبہ اور معمار ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ کا جو معمار تھا، جس کو ہم فاؤنڈر بھی کہہ سکتے ہیں ایک معنی میں، اس کی داستان کو پھر سے قربانی کے ذریعے سے دہرایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو وہ تمہارا آئیڈیل ہے، تمہیں اس کو دیکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ ابراہیم کن حالات سے گزرا ہے؟ وہ جس ملک میں زندگی گزارتا تھا وہاں کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہاں اگر کوئی توحید کے لیے اپنی زبان کو کھولتا تھا تو وہ زبان کھینچ لی جاتی تھی، اس کی مدد نصرت کے لیے کوئی ہاتھ بڑھتے تھے، کوئی قدم چلتے تھے، وہ قدم توڑ دیے جاتے تھے، وہ ہاتھ قلم کر دیے جاتے تھے۔ اس ابراہیم نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی تھی، لیکن اس ابراہیم نے اپنے عقیدے کے بارے میں کبھی کمپرومائز سے کام نہیں لیا تھا، کبھی سمادھان سے کام نہیں لیا تھا۔
اس نے توحید کی آواز کو ہر ماحول میں بلند کیا تھا، چاہے موافق ماحول ہو چاہے مخالف واتاورن ہو، اس نے توحید کی جس چنگاری کو اپنے سینے کے اندر بسایا تھا، اس نے اپنی جان پر کھیلنا گوارا کیا تھا، اس نے آگ میں کود جانا گوارا کیا تھا، لیکن اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ یہ نعمت توحید کہیں مجھ سے چھن جائے اور کہیں میری آنے والی نسلیں اس سے محروم ہو جائے۔ ابراہیم نے ہمیشہ اس پیغام کو اپنے سینے میں بسائے رکھا۔ تو قربانی کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت کے ساتھ ہم سب کو دوبارہ جوڑا جاتا ہے۔ جب مسلمان اس جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیرتا ہے تو اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ، آج میں پھر سے اس ابراہیم کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑتا ہوں، اور اس ابراہیم نے اس ماحول میں جس طرز کے ساتھ زندگی گزاری تھی، آج میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اسی مسلمانی کے ساتھ اس ملک کے اندر زندہ رہوں گا۔ توحید کی جو چنگاری آپ نے ہمارے سینوں میں جلا رکھی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت میرے سینے سے اس کو بجھا سکے گی، نہ سونے کی زنجیریں اس کو ختم کر سکتی ہے، اور نہ لوہے کی زنجیروں کے ذریعے سے اس دین و ایمان کا سودا کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ خالص جذبہ ہے جس جذبے کو قربانی کے ذریعے سے تازہ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی میں در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کو تو خواب میں بیٹا دکھایا گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو آمادہ کیا، اور وہ تو ان کے گلے پر چھری چلانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اینڈ وقت پر ڈائیورژن لیا گیا اور اسماعیل علیہ السلام ایک طرف ہو گئے اور وہاں سے جانور بھیج دیا گیا۔ اس کے ذریعے سے جو دوسرا میسج کنوے کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بڑی تمناؤں اور بڑی امیدوں کے بعد ملا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس عزیز ترین متاع کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیا۔ اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے پوری ملت اسلامیہ کا، ہر مسلمان کا، ہر قربانی کرنے والے مومن کا یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ جہاں تم زندگی گزارو، اللہ جس سرزمین کے اوپر، زمین کے جس ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ تمہاری روزی لکھ دے، تو وہاں تمہیں اس جذبہ قربانی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ میں کہیں اپنی ذات کے خول میں ایسا بند ہو کے نہ رہ جاؤں کہ کبھی خدا کے حکم کے نام پر اپنا مال پیش کرنے کا موقع آ جائے، کبھی ملت کے لیے اپنی صلاحیتوں کی قربانی دینی پڑے، اور کبھی اپنے وقت کو خرچ کرنا پڑے۔ تو ایسے موقع کے اوپر میں ایسے انگت سوارتھ کا شکار نہ ہو جاؤں کہ میری خوشیاں میری ذات سے شروع ہو کر میری ذات پر ختم ہو جائیں، اور میرے غم بھی میری ذات سے شروع ہو کر میری ذات پر ختم ہو جائیں۔ ایسی پست سطح کے ساتھ ایک حقیقی مسلمان کبھی زندگی نہیں گزارتا۔ جس ملت کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، جس قوم کے ساتھ ہمارا ناطا ہے، جو عظیم الشان تاریخ اور اتہاس ہم لوگ رکھتے ہیں، وہ اتہاس ہر وقت ہمیں ایک ایسے ماحول میں دیکھنا چاہتا ہے جس ماحول میں آدمی اپنی ذات سے اٹھ کر ملت کے لیے زندگی گزارتا ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور حوصلہ اپنے دل کے اندر تازہ پاتا ہو۔ بس ایسے ماحول میں ہمیں زندگی گزارنے کا عادی بنایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بہت وسیع اور بہت وشال مفہوم کو صرف ایک جملے کے ذریعے سے ایکسپریس کیا۔ آپ نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں کوئی موقع ایسا آ جائے کہ قوم کی ضرورت ہے، ملت کے تقاضے ہیں، جہاں مال چاہیے، جہاں وقت چاہیے، جہاں میری صلاحیتوں کی قربانی چاہیے، لیکن میں ایسا گرا پڑا مسلمان بن کے رہ جاؤں کہ نہ میرے مال سے قوم کو کوئی فائدہ پہنچے، نہ میرے وقت سے فائدہ پہنچے، نہ میری صلاحیتیں ملت کے کسی کام آئے۔ یہ لوگ حقیقت میں زندہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ مردہ لاشیں ہوتے ہیں جنہیں زندگی اپنے کاندھے پر اٹھائے اٹھائے چلتی رہتی ہے اور موت کی منزل پر چھوڑ آتی ہے۔ وہ وجود کیا وجود ہے، وہ استتو کیا استتو ہے
جس کے 24 گھنٹے اس حال میں گزرے کہ اس کا 1 منٹ بھی قوم و ملت کے لیے استعمال نہ ہو، خدا کے دین کے لیے اس کی صلاحیتوں کا کوئی پہلو یوز نہ ہو۔ میرے دوستو، یہ بڑی پست زندگی ہے۔ یہ زندگی وہ ہے جہاں پر آدمی انسانیت سے نیچے اتر کر اپنی زندگی کو حیوان کی سطح پر لے آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے ذریعے سے جو دوسرا میسج ہم سب کو دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ میرا دل ہر وقت قوم اور ملت کے درد کے اندر تڑپتا رہے، اور برگوں کا جس وقت کی قربانی کا تقاضا پیش آ جائے میں اپنے آپ کو اپنے پورے وجود سمیت اس قربانی کے لیے پیش کر دوں۔ آخری بات جس پر اس گفتگو کو ختم ہو جانا ہے وہ تیسرا پیغام ہے۔ تیسرا پیغام اس قربانی کے ذریعے سے یہ دیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا جو حکم دیا گیا تھا اس کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ عقل کی میزان میں تلنے والی چیز نہیں تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ اگر آپ قربانی ہی کرانا چاہتے ہیں تو میں بہتر جانور کی قربانی پیش کر سکتا ہوں، بیٹے کی تو بھلے کوئی قربانی دی جاتی ہوگی۔ یہی سوال اسماعیل علیہ السلام بھی کر سکتے تھے کہ میں تو 13-14 سال کا بچہ ہوں اور میں نے کون سا گناہ سبمٹ کیا ہے جس کے نتیجے میں، جس کی پاداش میں مجھے ذبح کیا جا رہا ہے۔ لیکن نہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی چوں کیا اور نہ اسماعیل علیہ السلام نے کوئی حرف غلط اپنی زبان سے نکال کر اس حکم کے اوپر کوئی آبجیکشن لیا، بلکہ ان دونوں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا، جس کی تعبیر قرآن کریم نے یوں کی ہے کہ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے نے اپنے آپ کو ہمارے سرنڈر کر دیا، ہمارے سپرد کر دیا، ہمارے حوالے کر دیا۔ اسی بات کو قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ کہا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم سے ان کے رب نے کہا کہ ابراہیم تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سرنڈر کر دیا، خدا کے حوالے کر دیا۔ اس کے ذریعے سے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ جس دین سے ہمارا تعلق ہے وہ دین تمام مسلمانوں کو احکام کا ایک ڈھانچہ عطا کرتا ہے، اعمال کا ایک اسٹرکچر عطا کرتا ہے۔ اب جب مسلمان عمل کرنے کے لیے میدان کے اندر اترتا ہے تو اسلام کے دیے ہوئے بہت سارے احکام کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس کو کسی چیز کے بارے میں یہ وسوسہ گزر سکتا ہے کہ اس کے اندر لاجک نہیں ہے۔ ٹیک فار ایگزامپل، بیٹیوں کا حصہ رکھا گیا ہے میراث کے اندر، یا ایک باپ کی موجودگی میں بیٹا انتقال کر جائے تو اب جب اس دادا کی میراث تقسیم ہوگی تو پوتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، مشہور مسئلہ ہے۔ جیسے یہ حکم ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے ایسے احکام ہو سکتے ہیں جن احکام میں آدمی کو وسوسے کے درجے میں یہ بات گزر سکتی ہے کہ بھئی یہ لاجک کے خلاف ہے۔ اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے مسلمانوں کا یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ دیکھو خبردار اسلام کے کسی حکم کو اپنی عقل کی ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کرنا، تمہاری عقلیں چھوٹی ہیں، ہماری بدھی بہت سیمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس ذات نے اس اسلام کو مسلمانوں کے اوپر اور تمام انسانوں پر اپلائی کیا ہے وہ ذات تمہارے پاسٹ سے واقف، وہ تمہارے پریزنٹ سے واقف، وہ تمہارے فیوچر سے واقف، تمہاری مصلحتیں کس میں ہیں، تمہاری ضرورتیں کیا ہے اور تمہاری زندگی کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے کسی حکم پر خدا نہ خواستہ کبھی آبجیکشن نہ لینا، بس جو حکم آ جائے اس حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اب اگر شریعت مجھے یہ کہتی ہے کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور مجھے اپنی بہنوں کو اتنا حصہ دینا ہے تو یہی قربانی اس کو اس بات پر آمدہ کرتی ہے کہ قربانی کے ذریعے سے میں نے اپنے آپ کو اس بات کا پابند کیا ہوا ہے کہ میں اس حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دوں گا۔ فلما اسلما، قرآن کی وہ تعبیر پھر سے ذہن میں لائیے کہ ان دونوں باپ بیٹوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سرنڈر کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے
کہ بہنوں کو حصہ دینے کی صورت میں میرے 5 کمائے، ایک بھائی ہے 6 بہنیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کتنا حصہ لے جائیں گی مثلا. لیکن آدمی اپنے آپ کو قرآن کریم کے تابع رکھتا ہے، خدا کے حکم کے حوالے رکھتا ہے کہ میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکے گی، اور جو میرے مقدر میں نہیں لکھا ساری دنیا کی طاقتیں مل کر وہ مجھے دے نہیں سکے گی. اس وجہ سے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں. یہ مزاج مسلمان کا ہر چیز کے اندر ہو. حرام ہے، حرام راستوں سے مال بہت آسانی سے آتا ہوا نظر آتا ہے، اور حلال میں بڑا اسٹرگل ہے، بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، شام تک ہڈیوں کا چورا ہو جاتا ہے. لیکن مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے قربانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہوا. اس لیے زہر تو اس حلق کے نیچے اتر سکتا ہے، لیکن حرام کا کوئی لقمہ میرے گلے کے نیچے نہیں اتر سکتا، نہ میری اولاد کے گلے کے نیچے اتر سکتا ہے. یہ مسلمان کا بازو ہے، یہ اتنا کمزور بازو نہیں ہے کہ اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، بچے پالنے کے لیے حرام کی بے ساتھیوں کا سہارا لینا پڑے. میں 2 گھنٹے زیادہ محنت کروں گا، اوور ٹائم کروں گا، 1 گھنٹہ رکشہ زیادہ چلاؤں گا، لیکن حرام کا کوئی لقمہ اپنی اولاد کے حلق کے نیچے اترنے نہیں دوں گا. تو یہ وہ فرما برداری کا جذبہ ہے، خود سپردگی کا وہ دائیا ہے جو قربانی کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر پیدا کیا جاتا ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں 3 پیغام عرض کیے ہیں. پہلا پیغام تو یہ کہ قربانی کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ہم سب کو جوڑا جاتا ہے، اور اسی مزاج کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزارنے پر آمادہ کیا جاتا ہے. دوسرا پیغام یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ میں اپنے سوارتھ اور اپنے بینیفٹ کا پجاری بن کر زندگی نہیں گزار سکتا. اگر میں ایسی زندگی گزارتا ہوں تو میں حقیقی مسلمان ہوں.